دیوبند کے دو علماء میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ قاسم نانوتوی کئی سال پہلے اپنی قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی کی مستند ترین کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی اپنی قبر سے ان کے گھر آئے اور کہا کہ اس عالم کو کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ یعنی قاسم نانوتوی کو اپنی قبر میں پتا تھا کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ان دونوں علماء کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ جھگڑا کس معاملے میں ہو رہا ہے اور اس جھگڑے میں کس بندے کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر اپنے جسد انصری ہوتا ہے، اپنے اس کھال پال گوشت پوش کے ساتھ قبر سے نکلے۔ قبر ٹوٹی بھی نہیں، قبر پھٹی بھی نہیں، قبر ویسی ہی ہے۔ قاسم نانوتوی اپنی قبر سے نکلے، ان کے گھر آئے اور کہا کہ فلاں عالم کو کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ یہی والا عقیدہ اگر ہم نبی کے لیے رکھیں کہ نبی قبر میں مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور میرے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ میرے گھر آ سکتے ہیں، ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اپنے قاسم نانوتوی جو دیوبند کا فاؤنڈر ہے، اس کے لیے تم نے یہ ساری طاقتیں مان لی۔ نہ اشرف علی تھانوی مشرک ہوا، نہ یہ کتاب کو چھاپنے والے مشرک ہوئے، نہ اس کتاب کا درس دینے والے مشرک ہوئے، لیکن تاجدار کائنات کے لیے جب بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں، ان کی بنیاد پر ہم حضور کے لیے یہ مانیں کہ حضور دور اور نزدیک کا دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ دوغلاپن ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اسی ارواح ثلاثہ کتاب کے اندر حکایت نمبر 146 ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم کے مرید عبداللہ خان کے پاس اگر کوئی تعویذ لینے آتا اور وہ خاتون حاملہ ہوتی تو عبداللہ خان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، یہ کشف دیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر جھانک کے بتا دیتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، اور آگے لکھا ہوا ہے جو عبداللہ خان دیوبندی کہتا تھا وہی اس عورت کو پیدا ہوتا تھا۔ یہی طاقت ہم تاجدار کائنات کے لیے مانیں کہ وہ قبر کے پار مجھے دیکھ رہے ہیں تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو بھائی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ آپ یا تو اس عبداللہ خان پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ اور اشرف علی تھانوی پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ کہ بھائی تو نے مستند ترین کتاب میں اس کے لیے علم غیب ثابت کر دیا کہ وہ پیٹ کے اندر دیکھ لیتے تھے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ادھر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن مسلمان بخاری مسلم کی بنیاد پر حضور کے لیے علم غیب اور دیوار کے پیچھے کا اور کروڑوں سالوں کا علم مانے، وہاں پہ شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یہ شرک کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اشرف علی تھانوی کے لیے شرک کی الگ تعریف ہے، عبداللہ خان دیوبندی کے لیے الگ تعریف ہے، قاسم نانوتوی کے لیے الگ تعریف ہے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ تاجدار کائنات کے لیے انہوں نے ایسی شرک کی خطرناک تعریف رکھی ہے کہ دیوار کے پیچھے کا مانو تب بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ دوغلاپن ہے، یہ شرک کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور ایسے شرک کے فتوے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں۔